اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حبیب خدا کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور چینل کے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ اولیاء اللہ اللہ پاک کے محبوب اور دوست ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے اور بہت محبت کرتا ہے، اور اولیاء اللہ بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اتباع رسول کی خاطر ہمہ وقت خدا اور رسول کے عشق میں مشغول رہتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک اولیاء اللہ کا تذکرہ کریں گے جن کا نام حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت ایک اجنبی آپ کے محل میں گھس آیا۔ آپ نے اپنے پہرے داروں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ کر لاؤ۔ جب اس اجنبی کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا، اے اجنبی، تم نے محل میں آنے کی جرت کیسے کی اور تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس اجنبی نے کہا، حضور بادشاہ سلامت، جان کی امان چاہتا ہوں۔ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، وہ اونٹ ہی میری آمدنی کا ذریعہ تھا، اسی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں اور تھک ہار کے یہاں آ پہنچا ہوں کہ شاید اونٹ یہاں مل جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا، اے اجنبی، بھلا اونٹ کا محل میں کیا کام؟ تمہارا اونٹ یہاں نہیں ہو سکتا۔ اس اجنبی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اونٹ کا محل میں کوئی کام نہیں تو پھر خدا کا محل میں کیا کام؟ یاد رہے، خدا بھی محلوں میں نہیں ملتا جس کی تلاش میں تم ہو۔ اس اجنبی نے بات ختم کی اور اجازت لے کر خاموشی سے وہاں چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ اجنبی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا۔ اس فرشتے کی بات کا حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ کی زندگی ہی بدل گئی۔ آپ نے بادشاہت ترک کر کے اپنا تخت چھوڑ دیا اور فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔ آپ نے عشق الہی میں جنگل میں تنہا رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ ایک طویل، مشکل اور تھکا دینے والے سفر طے کرتے ہوئے ایک گاؤں پہنچے۔ وہاں آپ کو کوئی جانتا نہ تھا۔ وہاں گزر رہے ایک شخص سے آپ نے مسجد کا پتہ پوچھا اور تھکے ہوئے قدموں سے بمشکل مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اسی کی بدولت آپ یہاں بخیریت پہنچے ہیں۔ کچھ دیر بعد نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ ایک ایک کر کے مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں مسجد کا امام بھی آ گیا اور مؤذن کو اذان کے لیے کہا۔ اذان کے بعد نماز مغرب ہوئی اور نماز سے فارغ ہو کر سارے نمازی اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کیوں نہ آج رات اسی مسجد میں قیام کیا جائے، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی بھی ان کی جان پہچان والا نہیں تھا۔ اتنے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا اور معمول کے مطابق پھر نمازی آنا شروع ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد نمازی اپنے گھر چلے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ہی رک گئے اور ایک کنارے لیٹ گئے۔ آپ کو مسجد میں رکا دیکھ کر مسجد کے امام نے کہا، اے اجنبی، مسجد میں تم قیام پذیر نہیں ہو سکتے۔ یہ مسجد بلا مقصد ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ مجھے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے۔ آج کل چوری چکاری کی وارداتیں بہت ہو رہی ہیں۔ تم نہ جانے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، فوراً نکل جاؤ مسجد سے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس امام کی باتیں غور سے سنی اور ارشاد فرمایا، میں ایک اجنبی کی حیثیت سے اس گاؤں میں آیا ہوں اور یہاں مجھے کوئی جانتا تک نہیں ہے۔ کہاں جاؤں اور کہاں قیام کروں؟ مجھے اس مسجد میں رکنے دے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے گا۔ مشکل گھڑی میں مسلمان ہی مسلمان کے کام آتا ہے۔ وہ امام آپ کو مسجد میں قیام نہ کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے اور بھی تیز لہجے میں بات کرنے لگا۔ اس امام نے کہا، مسجد میں چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں،
پچھلے پیش آنے والے حالات کے پیش نظر گاؤں والوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ آئندہ کسی بھی مسافر کو مسجد میں رات نہیں گزارنے کی اجازت دیں، چاہے وہ ابراہیم ادھم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ سن کر رازداری سے اس امام سے کہا کہ میں ابراہیم ادھم ہوں، باہر بارش ہو رہی ہے، بادل بھی گرج رہے ہیں، اگر اس حالت میں باہر نکلا تو بھیگ جاؤں گا، نہ ہی میرے پاس گرم کپڑے ہیں اور نہ ہی کمبل، آپ مجھے رات مسجد میں گزارنے دیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس امام نے آپ سے بڑے گستاخ لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم ابراہیم ادھم ہو۔ اس کے بعد اس امام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچی اور منہ کے بل گھسیٹتا ہوا مسجد کے باہر لے گیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بازار میں ایک حمام کے دروازے کے قریب زور سے پٹک کر چھوڑ دیا۔ اس امام نے مسجد میں تالا لگایا اور آپ کو دوبارہ مسجد میں قیام نہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے گھر چلا گیا۔ یہ بات بہت غور کرنے والی ہے کہ جب وہ امام آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو کوئی آواز یا شور کیا اور نہ ہی اللہ پاک سے کوئی شکوہ یا شکایت کی۔ آپ نے صبر سے کام لیا اور مسلسل خاموش رہے۔ آپ نے اپنے ساتھ ہوئے اس برتاؤ کو اللہ کی رضا جانا۔ جب تھوڑی دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو سنبھالا اور دیکھا کہ ایک شخص حمام میں آگ جلا رہا ہے، وہ سوکھی اور گیلی دونوں قسموں کی لکڑیاں بھڑکتی آگ میں دھیرے دھیرے حسب ضرورت پھیلا رہا ہے۔ سوکھی لکڑیاں تو فوراً آگ کی چپیٹ میں آ رہی ہیں، جبکہ گیلی لکڑیاں پہلے اپنے اندر موجود پانی کو باہر نکالتی ہیں، جو بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، پھر ان سے آگ پوری طرح سے بھڑکتی ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے یہ تمام منظر دیکھتے رہے اور اللہ پاک کی قدرت پر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ آج کی رات اس شخص کے ساتھ گزاری جائے، اور آپ اس شخص کے قریب تشریف لے گئے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلام کیا، مگر اس شخص نے ان کی طرف دیکھنے کے باوجود بھی سلام کا جواب نہ دیا، بلکہ اشارہ کر کے بیٹھ جانے کو کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دل ہی دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ یہ شخص عجیب و غریب انسان ہے، جو نہ تو سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی بات کرتا ہے۔ اسی فکر و خیال سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے غور سے دیکھتے رہے۔ وہ شخص ایک موٹے گرم کپڑے کا جھولا نما لباس پہنا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور خوف زدہ ہے۔ وہ کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی دائیں اور کبھی بائیں بار بار دیکھتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ کرم اس شخص پر برابر لگائے رکھی۔ کچھ دیر بعد وہ شخص مسکرایا اور اس نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا، خیریت تو ہے؟ جب میں نے تمہیں سلام کیا اس وقت تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضور میں ایک ملازم ہوں، جب آپ نے سلام کیا تو میں اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری میں مصروف تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، تم بار بار ادھر ادھر دائیں بائیں شمال اور جنوب کی سمت کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیا تم کسی سے خوف زدہ ہو یا کسی کے انتظار میں ہو یا پھر تمہیں کسی دشمن سے خطرہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، میں بے شک خوف زدہ ہوں اور ہر گھڑی ڈرتا بھی رہتا ہوں۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ اگر میری ضرورت محسوس ہو تو میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اس شخص نے آپ سے کہا، آپ کی پیشکش کا بہت شکریہ، لیکن کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں موت سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں، نہ جانے کس جانب سے آ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک دن کی مزدوری کے کتنے پیسے ملتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے ایک دن کی 1 درہم اور 1 دانگ ملتے ہیں۔
پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا ان پیسوں کا کیا کرتے ہو؟ کیا سارے پیسے خرچ کر دیتے ہو یا پھر کچھ بچت بھی کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا یہ بات کسی کو بتانے کی تو نہیں اور نہ ہی آج تک کسی کو بتائی ہے، کیونکہ راز کو راز ہی رکھنا چاہیے، لیکن آپ مجھے ہمدرد معلوم ہوتے ہیں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دانگ سے میں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خرچ چلاتا ہوں اور 1 درہم میں اپنے مرحوم بھائی کی اولاد پر خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے پھر اس سے دریافت کیا تو کیا مرحوم تمہارا حقیقی بھائی تھا؟ اس نے کہا نہیں، حقیقی بھائی تو نہ تھا، مگر میں نے اللہ کے لیے اس سے محبت کی تھی اور اسے اپنا حقیقی بھائی ہی سمجھا تھا۔ اب اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد کی کفالت اور اس کے اہل و عیال اور گھر کا تمام خرچہ میں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کے بارے میں دعا مانگی ہے اور اللہ نے اسے قبول و منظور کیا ہو اور تمہاری حاجت اسی دنیا میں پوری ہو گئی ہو؟ اس شخص نے تو پہلے انکار کر دیا، لیکن آپ کے کہنے پر اس نے آخرکار بتا ہی دیا۔ اس نے کہا میری ہر حاجت پوری ہوئی ہے، لیکن صرف ایک حاجت باقی ہے جو پوری نہیں ہو پائی، جس کے لیے میں 20 برس سے رب ذوالجلال سے عاجزی و انکساری کے ساتھ التجا کر رہا ہوں، جانے وہ پوری ہوگی کہ نہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا آخر تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ عرب میں ایک اولیاء اللہ رہتے ہیں جو زاہدوں میں بلند مرتبے والے ہیں، میں ان کے دیدار و قرب کا طلبگار ہوں اور میری حسرت یہ ہے کہ جب وہ میرے سامنے آئیں تو ان کے سامنے ہی میرا دم نکل جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا ان اولیاء اللہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ان کا نام حضرت ابراہیم ادھم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو گلے لگایا اور ارشاد فرمایا ارے شریف آدمی، آج خوش ہو جا، اللہ نے تیری آرزو پوری کر دی، تیری دعا قبول ہو گئی۔ مجھے تیرے پاس منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پہنچا کر راضی ہوا، میں ہی ابراہیم ادھم ہوں۔ اس شخص نے جیسے ہی آپ کا نام سنا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور فوراً آگے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر اس شخص نے تھوڑی دیر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کی، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے رب العالمین، تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، تو نے میری اس آرزو کو بھی پورا کر لیا، اب میری اس دعا کو بھی قبول فرما لے۔ میں حضرت ابراہیم ادھم